اسٹریٹجیکلی اس وقت یہ 3 کنٹریز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. جیسا کہ آپ نے کمپیریزن کیا تینوں کا آپس میں، اور تینوں کے پاس کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں. جی جو بھی کوئی اٹیک کرنے کا سوچے گا بھی تو اس کو پتا ہے کہ میں 3 ممالک کے ساتھ ایک ٹائم پہ جو ہے وہ ایک بالکل. جنگ میں جا رہا ہوں. اس کی وجہ علی یہ ہے نا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو آرٹیکل بھی میرا چھپا کل فرائیڈے ٹائمز میں، وہ میکا ایگریمنٹ کے اوپر ہی چھپا. اب اس کے اندر جب ریسرچ ہوئی تو پتہ یہ لگا کہ 1.4 ملین کی ایکٹیو آرمی، ایگزیکٹلی 1.4 ملین تینوں ممالک کی. پھر ان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے کمبائنڈ، وہ تقریباً $3.5 ٹریلین. پھر ان کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 380 ملین ہے. پھر ان کے پاس تقریباً 1800 جہاز ہے، 7000 ٹینک ہیں. وہ میں نے سارے فگرز اس کے اندر دیے. اب ان فگرز کی بیسس پہ میرے سامنے ہے، میں فگرز بتا دوں جی اگر آپ پلیز پرمیشن دیں. اس میں جو کمبائنڈ پاپولیشن ہے وہ 383 ملین ہے. آپ کے جو آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، ایکٹیو ملٹری پرسنل جو ہے وہ 1.4 ملین ہے. اس کے علاوہ جو ٹینکس ہیں وہ 6046 ہیں، راکٹ سسٹمز ہیں 7100، اور ایئر کرافٹس ہیں 3400، 815 فائٹر جیٹس ہیں، 33 ایریل ٹینکرز ہیں، سب میرینس ہیں more than 22، کروز میزائلز، ڈرون. یہ تمام تر چیزیں میرا خیال ہے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اور یہ بہت وہ ہیں علی جو ڈکلیئرڈ ہیں. ڈکلیئرڈ ہیں. جو انڈکلیئرڈ ہیں سائبر وارفیئر ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ از دی اونلی مسلم نیوکلیئر پاور. سو دیٹس اے گریٹ ڈیٹرنٹ فار اینی بڈی ٹرائنگ ٹو بی فنی ود دیز 3 کنٹریز. سو آل سیڈ اینڈ ڈن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک پیکٹ ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی ضرور کرنی چاہیے کہ مکہ پیکٹ اس کو کیوں کہا. اٹ کوڈ ہیو بین ڈن ان اینی سٹی. اچھا، میں اس پہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کویشچن ذرا ڈیٹیل چاہتا ہوں، جی کیونکہ پاکستان سعودی عربیہ، ہمیں پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر ہمیں 2025 میں دیکھا کہ اگریمنٹ کیا گیا، دفاعی معاہدہ ہوا، اس کے مطابق ہم چل رہے تھے. لیکن اس میں انٹری ہوتی ہے ترکی کی، اچانک ہوتی ہے. ایک تو بہت سارے لوگ اس کی ٹائمنگ کے اوپر بات کریں کہ اب اچانک یہ ٹائمنگ اتنی میٹر، جبکہ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کی جی اوور آل بہت امپورٹنٹ صورتحال دیکھ رہے ہیں. اس میں اچانک ٹرکی شامل ہوتا ہے، اور شامل ہونے کے بعد صرف خاموشی سے اس پہ بات نہیں مطلب چلتی، خاموشی کے علاوہ بلکہ آتے ہیں اردوان صاحب سامنے آتے ہیں. آ کے بھی ریسنٹلی انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے فیو آورس بیک، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی نام لے کر کہا ہے کہ اگر کسی نے پاکستان پہ حملہ کیا، کسی نے ٹرکی پہ حملہ کیا، کسی نے سعودی عرب پہ حملہ کیا، تو ہم اس کو اس کا بھرپور جواب دیں گے. ایک تو سر ٹائمنگ کے حوالے سے بتائیں، دوسرا یہ بتائیں کہ خطرہ کس سے ہے. مطلب عام بندہ جاننا چاہ رہا ہے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ٹرکی کو خطرہ کس سے ہے، کیوں اچانک اس نے ایسا کیا، اور پاکستان سعودی عربیہ کا رول کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگر حملہ کو ہوتا ہے. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ وائی ناؤ، دس از اے ویری جینوئن کوشچن کہ پاکستان سعودی عربیہ کا کیوں ہوا 2025 میں، اور آج ٹرکی کے ساتھ یہ ٹرائی لیٹرل کیوں ہوا. اس کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے اوراق میں جانا پڑے گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو تعلق ہے وہ انڈیپینڈنس تو 47 میں ملی، اور پھر ان کا قریبی آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بنا. لیکن اس سے پہلے چونکہ مکہ اور مدینہ دونوں سعودی عربیہ کے اندر ہیں، تو مسلمانوں کی ایک نیچرل افینٹی ہے ود سعودی عربیہ بیکاز دے آر دا کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسکس. دوسرا، سعودی عربیہ اور پاکستان کا ہمیشہ سے تعلق اسپیشلی 67 کے بعد ہوا. 67 کیا ہوا تھا؟ 6 ڈے وار ہوئی تھی. اسرائیل اٹیک سیریا، ایجپٹ اینڈ جارڈن، اور اس میں گولان ہائٹس لے لی، اور بڑی اس وقت سبکی ہوئی تھی عرب ورلڈ کے لیے. سعودی عربیہ تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ بھئی یہ اگر، اینڈ اٹ واز ریٹلڈ، اٹ ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ڈائریکٹلی بٹ اٹ ریکویسٹڈ فرسٹ ٹائم فار پاکستان اسسٹنس. تو ہمارے ایڈوائزر گئے تھے، ہمارے ٹرینرز گئے تھے. پھر 79 میں جب یہ ہولی کعبہ کے اوپر قبضہ ہوا ہے تو اس کے اندر پاکستانی فورسز along with فرینچ فورسز دے پارٹیسپیٹڈ، اور انہوں نے وہ جو ایکٹیویٹیز اس کا اختتام کیا تھا. پھر پاکستان کی ایکٹیو ڈپلائمنٹ رہی سعودی عربیہ سے. یہ جو نیا 2025 والا پیکٹ ہوا، دس واز جسٹ ریٹن پیکٹ فار دا فرسٹ ٹائم. جو انفارمل تو ہمیشہ سے تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کا، ہمیشہ سے. ظاہر ہے ہمارا انرجی، پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ انرجی ڈپینڈنٹ، ہمیں تیل وہاں سے آتا ہے، ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پہ ذریعہ معاش ہیں. پھر جس طرح مکہ اور مدینہ کی ایک اپنی جو ایک عقیدت بھی ہے، اس کی ایک سٹیٹس ہے، کیونکہ دے آر دی اونلی 2 places which are most holy for Muslims across the world. اور پاکستانی، آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت زیادہ اسلام کے بارے میں اور مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ ٹچی، بہت زیادہ سینسٹیو ہے. سو وہ آٹومیٹکلی کہا گیا. پھر چوتھا یہ کہ دیکھیے سعودی عربیہ اور پاکستان اور بوتھ ان ویسٹ ایشیا کے اندر جو سب سے بڑا امپورٹنس ہے
دنیا کے لیے. ایک تو یہاں سے تیل نکل رہا ہے. دین دیر آر 3 میجر جو آپ کے انرجی راؤٹس ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز, باب المندب, اور تیسرا آپ کا سوئز کنال. سو سوئز کنال از ان ایجپٹ, باب مندب جو ہے وہ یمن اور سعودی عربیہ کے درمیان, اور یہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز ادھر سعودی عربیہ, ادھر ایران, قطر, یہ سارے. سو ہمارا وہ بھی ڈپینڈنس ہے. سو اینی تھنگ وچ ہیپنز ان ویسٹ ایشیا ڈائریکٹلی افیکٹس اس. ابھی یہ جب ایران یو ایس اے وار ابھی ہم بات کریں گے جو ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ ہے ایک دم تیل کی قیمت بڑھی. اب تیل کی قیمت جب بڑھی تو پاکستان کے اوپر جو اس کا اکنامک کرنچ آیا, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بات کسی حد تک دب گئی اور یہ معاملہ کوئی کسی حد تک کول ڈاؤن ہوا. آل دو آئی اسٹل فیل ویری اسٹرانگلی کہ دس ول کنٹینیو. اس پہ بھی بات کریں گے. آپ کی LPG وہاں سے آ رہی ہے, آپ کا فرٹیلائزر وہاں سے آ رہا ہے. سو اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے تو پاکستان پہ اس کا آٹومیٹکلی افیکٹ آئے گا. سو پاکستان اینڈ سعودی عربیہ اچھا, سعودی عربیہ کا کیا فائدہ ہے پاکستان سے؟ ایک تو سعودی عربیہ از ویری ٹرسٹنگ آن پاکستان. اٹ ہیز آلویز ہیڈ اٹس فورسز. اٹ ہیز ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پاکستانیز ورکنگ ان سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کی ترقی میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. پھر اس کے علاوہ جو ظاہر نیوکلیر پاور ہیں ہم, اس کا ایک اپنا ایک اسٹیٹس ہے. وی آر دی اونلی مسلم کنٹری وچ ہیز الحمد للہ نیوکلیر ویپنس. ترکی کا آپ نے کہا, یہ سارا اچھا, ترکی اور پاکستان کا بھی بہت پرانا تعلق ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے خلافت موومنٹ 1920-21 میں جو ہوئی تھی, جب یہ آٹومین امپائر کا خاتمہ ہو رہا تھا, تو مسلمان جو تھے ہندو پاک کے, انہوں نے باقاعدہ ایک موومنٹ چلائی جو خلافت موومنٹ کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ہماری بہت افینٹی رہی. اور سعودی عربیہ واز پارٹ آف دی آٹومین امپائر. سو پاکستان ترکی ہے, پاکستان سعودی عربیہ ترکی ہے. ان تینوں کی کوئی آج سے دوستی نہیں ہے. اٹ ہیز بین اے ہسٹورک پروگریشن. بٹ اب ٹائمنگ سر بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ اس لیے ہوئی کیونکہ جو 7 اکتوبر 2023 میں اٹیک ہوا حماس کا آن اسرائیل, اس کے بعد جو بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے, جہاں پہ لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا غازہ میں, پھر لبنان کے ساتھ جو دہشت گردی کی گئی اور جو وہاں پہ تباہی پھیلائی گئی, آٹومیٹیکلی آپ کو یہ شاید یاد ہو کہ ابراہم اکارڈس کی بھی بات ہوئی تھی کہ سائن کرے گا سعودی عربیہ. کچھ ملکوں نے کر لیا اسرائیل کے ساتھ. سعودی عربیہ اگر کرتا تو بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی, اسٹریٹجکلی, ریلیجسلی, سارا کچھ. یہ 7 اکتوبر کا اٹیک ہو گیا. اسرائیل نے جو بہیمانہ تشدد کیا, جو انسانی عقائد کی یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی, جو ایک سو کالڈ ویسٹرن سویلائزیشن کی جو ان کی کہانی ہے کہ ہم بڑے ہیومن رائٹس کے منہ ہیں, جو انہوں نے دھجیاں اڑائیں, آج تک اڑا رہے ہیں. دیٹ میڈ ایوری بڈی تھنک. اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیر. دین لاسٹ ایئرز اٹیک آن 13 جون 2025 کہ ایران اور امریکہ کی پیکٹ کی بات چل رہی ہے. قطر از پلئنگ اے رول. اسرائیل اٹیکس ایران 13 جون 2025.